پاکستان نے ترقی کی ہے لیکن پاسپورٹ انڈیکس میں ہینلے پاسپورٹ انڈیکس میں 100ویں پوزیشن پاکستان نے حاصل کی ہے جو 2021 میں 113ویں نمبر پر تھا۔ اب پاکستانی شہری 32 ممالک میں ویزا فری یا ویزا آن ارائیول سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر سال پاسپورٹس کی درجہ بندی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے کتنے ممالک تک بغیر ویزا یا آن ارائیول ویزا کی رسائی رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کریں، اس فہرست میں 85ویں نمبر پر ہے اور 57 ممالک تک رسائی رکھتا ہے۔ چائنا کی اگر ہم بات کریں، انٹرسٹنگلی اور سرپرائزنگلی 58ویں نمبر پر ہے۔ سنگاپور اور جاپان کی اگر ہم بات کریں تو یہ پہلے اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں، جن کی شہری بالترتیب 195 اور 193 ممالک میں بغیر ویزا یا ویزا آن ارائیول کی سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یو ایس پاسپورٹ کی بات کریں، یہ رینک کرتا ہے 9 نمبر پر۔ یو کے کی بات کریں، برطانوی پاسپورٹ، یہ 6 نمبر پر ہے۔ پاکستان کی بہتر پوزیشن کی اگر ہم بات کریں، یہ خوشائن تو ہے لیکن اسے مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور بہتری ہوئی ہے، اس کی وجہ احتشام صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ احتشام صاحب، آپ کا تجزیہ۔ دیکھیں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں ہمنا کہ یہ اوور نائٹ سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ آپ دیکھیں ہر سال ان کا انڈیکس آتا ہے اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا نمبر کدھر ہے، باقی دنیا کہاں ہے۔ یا تو اب دیکھ لیں 3 ملک کا جو ہے ہم سے آگے تھے، کہا جاتا تھا صومالیہ، لیبیا اور عراق تھے، اس کے بعد ہمارا نمبر تھا 13 پوائنٹس ایک دم اوپر چلے جانا۔ یہ ڈیفینیٹلی یہ ایسے نہیں ہو گیا۔ دیکھیں، ایک تو کہا جاتا ہے کہ جن ملکوں میں گورننس کے ایشوز کم سے کم ہوتے ہیں اور پھر ایک طاقت کے طور پہ ریاست سامنے آتی ہے تو اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ لوگ اب اس پاکستان کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح یہ انڈیا پاکستان کے مارکے سے پہلے لیتے تھے۔ اس کے بعد ایران اور اسرائیل کا مارکا ہوا، پھر امریکن انوالومنٹ جس طرح، اس کے بعد سے ایک جس کو کہنا چاہیے ایک رینیوڈ ایفرٹ ہوا جس کے ذریعے پاکستان جو ہے نا دنیا قوموں کی زندگی میں کامونٹی آف نیشن میں ایک نام بنا۔ اگرچہ ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں، آپ دیکھ لیں UAE، اس کے بعد قطر اور سعودی عرب وغیرہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ لوگ پاکستانی پاسپورٹ پہ جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ان کو واپس بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جو الٹیمیٹلی آپ کے پاسپورٹ کو بتاتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں کھڑا ہے۔ تو اس سارے معاملے کو دیکھتے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب صورتحال تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ ابھی ہوپ تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی عقل شعور آنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے چودھری نصاری خان ان کی پہلی حکومت میں تھے وزیر داخلہ، انہوں نے ناظرہ میں آمنہ جا کے چھاپا مارا تھا، پتہ چلا تھا کہ بے شمار لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ پکڑے گئے تھے، کس طریقے سے پیسے لے کے افغانیوں کو، سری لنکن کو، بنگلہ دیشیوں کو پاکستانی پاسپورٹ دیے جاتے تھے۔ ابھی بھی معذرت کے ساتھ یہ پیسے والا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، یہ پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ لیکن نا پاکستان کی پاسپورٹ کی تو عزت تبھی بنے گی نا کہ اس پاسپورٹ کو، اس کا حصول جنرلی اس طرح کر دیا جائے کہ جو ڈیزرونگ ہے اسی کو ملے، یعنی پاکستانیوں کو ملے، چھوٹا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے لیکن پاکستانی ہو۔ پھر اس کے بعد سے کہ یہ دیکھا جائے کہ جی ان لوگوں کی جو باہر جانے کے منصوبے ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ حکومت کو چیک کرنا چاہیے کہ جی جب جاتے ہیں لوگ حج کے موقع پہ، بے شمار لوگ جاتے ہیں حج کے گار میں، جا کے پتہ چلتا ہے جی وہاں پہ سعودی عرب میں وہ بھیک مانگتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں۔ کتنی رسوائی کی بات ہے۔ ہندوستان بھی اس بارے میں بات کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ کتنی مشکلات کھڑی کرتی تھی پاکستان کے لیے ویزا کی یہی سچویشن کی وجہ سے۔ ہم نے دیکھیں، اچھا کیا آپ نے UAE کا ذکر کیا تو مجھے کویت یاد آ گئے۔ پچھلے 17 برسوں میں ٹوٹل پاکستانی مین پاور پہ بین لگا ہوتا۔ یہ انڈیا پاکستان کے مارکے کے فوراً بعد جو ہے نا انہوں نے پاکستانی مین پارک جو ہے نا وہ کھول دی لے کے۔ دیکھیں، ایک بڑا سٹرونگ میسیج تو گیا ہے نا کہ جی ہم پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب کچھ ہیں، تھوڑی بہت تو زیادتی ہیں دیکھیں ہندوستان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ہندوستان کا وہ کہا جاتا ہے نا کہ جمہوریت نے ان کا سو کالڈ مکروہ چہرہ چھپایا ہوا، ادروائز وہاں پہ بھی صورتحال بہت خراب ہے۔ اگر انگریڈینٹس بہت زیادہ سر، یہ ویسے میں نے ایک سوال ضرور کرنا تھا، یہ تو پاکستان کی سچویشن تو ہم نے دیکھ لی ہے، چائنا کا 58واں نمبر میرے لیے بڑا یہ سرپرائزنگ تھا۔ تو یہ درجہ بندی کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ کیونکہ چائنا جیسے ہم نے دیکھی ایک بڑی طاقت ہے اور اس کا 58واں نمبر ہونا اس انڈیکس میں۔ دیکھیں ایک ہم نے جمہوریت کا ایک فساد تو قائم کیا ہوا ہے نا، کیپٹلزم نے قائم رکھا ہوا ہے۔ ویسٹ میں اور امریکہ میں جو ہے نا وہ جو آپ کہتے ہیں یارڈ سٹک ہے، وہ تو ملکوں کے بارے میں جو ناپا جاتا ہے ان کو کہ ان کی ترقی کیا ہے، اس میں ایک جمہوریت کی بھی بات ہوتی ہے، کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ آج امریکہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں جمہوریت کا جو رولا پڑا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں فیڈرل ریزرو بینک کے گورنر کو، اپنا پریزیڈنٹ کو گرفتار کر لوں گا، کیلیفورنیا کے گورنر کو میں گرفتار کر لوں گا۔ وہاں پہ باوجود اپنا عدالتوں کے فیصلوں کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی من مرضی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی جمہوریت کی حالت ٹھیک نہیں۔ لیکن اوورال کانٹیکسٹ میں چائنا کا نام اور چائنا کا معزز کے ساتھ جس طرح ویسٹ امریکہ میں آتا ہے ہم نا،
ہیومن رائٹس ریکارڈ کے بارے میں بہت خوفناک خبریں آتی ہیں, غلط بھی آتی ہیں, صحیح بھی آتی ہیں, کہ جی وہاں تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, فری اسپیچ کی اجازت نہیں ہے, ہیومن رائٹس فنڈامنٹل رائٹس جو وہاں پہ نہیں ہے, کئی والوں سے نہیں بھی ہیں. وہ اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے, دیکھنا تو چاہیے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا. مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود اگر پچھلے 20-25 سالوں میں 80 کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے چائنا باہر نکال کے لے گیا, تو ان کے سسٹم کی تعریف تو کرنی چاہیے. باقی معاملات اور رہے, لیکن یہ سارا کچھ گیج ہوتا ہے اپنا ویسٹ پہ. لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پاسپورٹ کی درجہ بندی کرتے ہیں, وہ چائنا کو اس لحاظ سے دیتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس ریکارڈ نہیں, جمہوریت نہیں, ون پارٹی سسٹم ہے, اسٹرانگ سسٹم ہے, کسی کو بولنا نہیں دیتے. وہاں پہ ٹنم اینڈ اسکائر کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے, آج بھی کی جاتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.